میں آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ کا ایک ریکارڈ پیش کرتا ہوں. بسم اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئے گی؟ عقائد کی کتاب میں جس کو اس وقت مولوی صحیفہ آسمانی سمجھتے ہیں، اور کتنی کتنی تعریف لاہور کے مولویوں نے اور کراچی کے مولویوں نے اسے پر شذرات لکھے، اس کا نام میرے پاس ہے، یہ عبدالشکور سلمی کی تمہید. ٹھیک. اس کے اندر امام ابو حنیفہ کا بیان ہے. اچھا سلمی کے. اچھا سلمی اس کو پیغمبر انہوں نے نہیں کہا، اچھا لیکن اتنا دبایا ہے کہ معلوم ہوتا ہے ان کے دل میں تو دل چاہتا ہے کہ کچھ کا کچھ کہہ دیں، لیکن کہہ نہیں سکے. یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کی محبت کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہوئی کہ میں جناب علی مرتضیٰ کا حامی تھا اور یہ مجھے برا سمجھنے لگے. تو آپ فرماتے ہیں مجھے جانتے ہو کہ آل شام مجھے کیوں برا کہتے ہیں؟ کہتے ہمیں تو نہیں پتا. آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات کہی ہے، میں اگر علی کے زمانے میں ہوتا، علی کے ساتھ مل کے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جنگ کرتا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں یہ ایک صحابی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جنگ کرتا. حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ بیان سننے کے بعد طبیعت ٹھکانے آ جاتی ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. مجھے کوئی برا کہتا ہے، میں کیا چیز ہوں، میں تو معمولی آدمی ہوں. آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو آپ بھی عام مسلمانوں میں ایک مسلمان ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ جیسا مسلمان تو صدیوں میں نہیں ملے گا. تو پھر ان کو برا کیا سمجھتے؟ کہتے تمام شامی مجھے برا سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں علی کے زمانے میں موجود ہوتا تو پھر میں علی مرتضیٰ کے ساتھ ہو کر کے جناب معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ میں جنگ کرتا. معلوم ہو وہ صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ان کے صحابی ہونے کا انکار نہیں کہا. جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو ریکارڈ بھی کر لیں اور بات کو سمجھ بھی لیں اور ہاتھ میں دیکھ کے اس کو پڑھ بھی لیں کہ کیا یہ بات واقعی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو تمام آل شام برا کہتے ہیں. اور برا کہنے کی وجہ یہی ہے کہ میں کہتا ہوں اگر میں علی کے زمانے میں ہوتا تو علی کے ساتھ مل کر کے امیر معاویہ، نام وہ امیر نہیں ساتھ لکھتے، کہتے معاویہ بن سفیان سے اب میں لڑتا. تمام حجاز کی کتابیں، تمام مصر کی کتابیں، کسی کے ساتھ امیر نہیں ہے معاویہ بن سفیان. دراصل ایک پرانی سازش کی ایک یادگار ہے. جس وقت ان کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ آپ اپنے امام کو معزول کر دیں اور ہم اپنے امام کو معزول کر دیتے ہیں تو بعد میں نیا فیصلہ کریں گے. تو وعدے کے مطابق جناب ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے نمائندہ تھے، انہوں نے جناب حیدر قرار کو معزول کر دیا. لیکن اس طرف سے عمرو بن العاص تھے، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا معزول. پھر اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کرنے کی ٹرائی کی کہ وہ تو جو امیر تھے، یہ خلیفہ تھے، وہ تو معزول ہو گئے، اس کو ہم نے معزول نہیں کیا، اس لیے آج کے بعد یہ امیر ہے. لفظ امیر اس بات کی یادگار ہے. اس لیے کسی پورے یمن کی لکھی کتابیں ہیں، پورے مصر کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور تمام سعودی عربیہ کی بخاری اور مسلم نکال کے دیکھیں، کسی جگہ امیر معاویہ نہیں ہے، معاویہ بن ابی سفیان.